اس وقت خاص خطرہ کہ بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھنا، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس کی زندگی کو تباہ جو چیز کر رہی ہے وہ تو اس کو گناہ ہے۔ تو گناہ ہو جانا وہ تو فطرت کی بات ہے، پیاس لگنا تو فطرت کی بات ہے، بھوک لگنا وہ تو فطرت کی بات ہے۔ گناہ ہو جانا انسان سے، چاہے کتنا بڑا گناہ ہو جائے، اس کی فطرت میں گناہ کرتا ہے۔ لیکن گناہ کے بعد الحمدللہ توبہ کر لینا بہت عظیم چیز ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو مہینہ شروع کیا سب سے پہلے رحمت اور اس کے بعد مغفرت لے کر بندہ مایوس نہ ہو، کتنے بڑے سے بڑا گناہ کیے ہوں میں اس کو اپنی طرف بلا رہا ہوں، تو کیسے آ سکتا ہے گناہ کے ساتھ؟ میں تو اتنا رحیم ہوں، جتنے بھی گناہ لے کے، جس قدر بھی گناہ لے کے تو اس دوسرے رشتے میں داخل ہوگا میں تجھے معاف کر دوں۔ پہلے اللہ نے کہہ دیا، کیونکہ سب سے زیادہ ضروری چیز انسان کے لیے ہے نا، جس کا خطرہ ہونا چاہیے، وہ ہے اللہ کی ناراضگی۔ اور یہ درجے بتائے جا رہے ہیں کہ توبہ اس میں داخل ہے، جب تک توبہ نہیں کریں گے ہم متقی بن ہی نہیں سکتے، تک وہ حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ تو توبے کے بغیر رمضان گزارنا تو وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی فکر کی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ سے توبہ مانگے، استغفار کرے۔ اللہ کے دو دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ بالخصوص اس رمضان میں اللہ نے اپنا جو آفس ہے بہت نیچے لگا دیا دفتر، اور 3 دفعہ پکارتا ہے رات کو، ایک دفعہ 3 دفعہ پکارتا ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر دیکھیں کھل کے بتائیں یہ بات، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم گناہ کر بھی بیٹھو، والذین عملوا السیئات، ایک اچھے عمل ہوتے ہیں برے عمل ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ کوئی وہ لوگ جو گندی کام کر بیٹھتے ہیں، عمل السیئات کر سکتے ہیں، تابوا من بعدہا وآمنوا، لیکن اس کے بعد وہ معافی مانگ لیتے ہیں مجھ سے، سبحان اللہ، اس کے بعد مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے بندہ۔ وآمنوا، اور معافی بھی ایسی ہونی چاہیے جو پکی ہو، ایمان والی ہو، ڈرانے والی نہ ہو، یا پھر معافی پہ جم جائے انسان، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ کرے، جس سے منع کیا اس سے روکے، اس کا نام معافی ہے۔ اور پتہ چلا کہ اس کی محبوبت تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بغیر سنت کے دعوے کرتے ہیں نا لوگ، بہت جھوٹا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے اس کی۔ اللہ کا راستہ ایک ہی صرف ہے، وہ راستہ جاتا ہے نبی محمد سنت کے ذریعے سے، آپ کے طریقے سے۔ سب سے پہلا رنگ جو چڑھتا ہے انسان پر، یاد رکھے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کا رنگ اس پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ سچا جو انسان ہوگا نا، توبہ کرنے والا، جس کی سچی توبہ ہوگی، اس کی توبہ کی نشانی یہی ہے، اس میں خوف پیدا ہوگا کہ میں کیسے نبی ہمیں سنت کو کیسے ختم کروں، محبت پیدا ہو جائے گی۔ موت سے نہ ڈرو، موت کی تیاری کر لو، اور موت کی تیاری واحد ایک ہی چیز ہے، وہ توبہ ہے۔ ہم کہیں موت کی تیاری نماز پڑھ لو، حج کر لو، عمرہ کر لو، وہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن جب کتنی وہ سب چیزیں آپ کریں گے، اس لیے رمضان نے سب سے پہلے جو رکھی چیز مغفرت کو رکھا ہے، توبہ کو رکھا ہے، تاکہ ہم رمضان کو حاصل کر سکیں۔ ساری عبادات کی اصل ہے جب اس کی آپ توبہ کے بعد وہ عبادت کریں گے تو اس کی عبادت کی اصل تک پہنچیں گے آپ۔ ایک نماز تو ہے توبہ کے بغیر، اور ایک ہے توبہ کے بعد، دونوں میں آپ فرق دیکھیں گے، آپ کتنا فرق ہے۔ توبہ سے پہلے جو ہوگی اس میں اہتمام سنت ہوگا ہی نہیں، خیال ہی نہیں ہوگا کہ نہیں ہم سنت کا اہتمام کریں، لیکن توبہ کے بعد جو نماز ہوگی آپ کی، اس میں مکمل سنت کی شریعت پہ آپ نماز پڑھیں گے۔
مسواک بھی کریں گے، لباس بھی ویسا پہنیں گے، شکل بھی بنائیں گے، خوشبو بھی لگائیں گے، یعنی ویسے ویسے سارا کریں گے کام جیسے جو نبی نے بتائی ہے کہ تم اس طرح اللہ کے حضور میں پیش ہوگے جیسے میں پیش ہوتا تھا، اللہ تمہیں قبول فرمائیں گے۔ کتنا فرق پڑے گا؟ ساری زندگی نماز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن وہ شخص جو صحیح توبہ ہے جس نے کی ہے، اس کی ایک دن کی نماز اس کو بخشا دیتی ہے انسان۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ والا بھی ایک بہت بڑا دروازہ ہے توبہ کا، یہ بھی دروازہ کا بہت عجیب دروازہ رکھا۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری توبہ جو اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی ہے؟ تو اس کی 3 نشانی ہے بھائی، پتہ چل جاتا ہے اس سے۔ سب سے پہلے پتہ چلتا ہے اس کو کہ جو گناہ تھے جس کے لیے اس نے بعد میں توبہ کی ہے، اس سے بے انتہا ندامت محسوس ہوتی ہے اس کے، یار میں نے بڑی غلطی کی ہے، بہت مجھ سے غلط ہوا معاملہ، میں نے یہ کام کیا، مجھ سے کیوں ہوا؟ بے انتہا فکر طاری ہو جاتا ہے اس شخص پر، ہر وقت فکر میں رہتا ہے کہ مجھ سے کیوں گناہ ہو گئی، میں اتنی زندگی اپنی کیوں ضائع کر دی، کاش اس وقت سے میں سمجھ چکا ہوتا، اس وقت ہی مجھے اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگ لیتا تو کتنے گناہوں سے بچ جاتا۔ اس پر ایک رنجش طاری ہو جاتی ہے شخص پہ۔ اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کو اللہ والے سے محبت ہو جاتی ہے، یہ بھی توبہ کی نشانی ہے۔ آپ سے بتاؤں گا کہ اس شخص کو جس کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے نا، اس کو کسی اللہ والے سے عشق اور محبت ہو جاتا ہے۔ بھئی ہوگی تیری تو قبول ہو گئی ہے۔ اور تیسری نشانی بتائی کہ ذکر اللہ اس کی زندگی بن جاتا ہے۔